بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 اور سپارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 1۔ الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ پیغمبر جو ہم نے وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگوں قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں یہ خبر دی گئی ہے کہ بعض رسول جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب بعض انبیاء کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی فضیلت دی ہے دوسرے کو نہیں ملی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ کہاں پہ کلام کیا؟ کوہ طور پہ کلام کیا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے معراج کے موقع پر کلام کیا، اور بعض کو جو ہیں درجات میں بلند کیا۔ اب یہاں پہ بعض کو درجات میں بلند کیا کون آ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اب جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ مقام مجھے ہی ملے گا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے، اور جب لوگوں کا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ پھر ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر اسی طرح آخر میں وہ لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ حساب قائم کر دیجئے۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری پیغمبر ہیں، یہ ان کو ایک فضیلت عطا کی گئی۔ اب ہر نبی جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا، تمام جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اب دیکھیں جزوی فضیلت جو ہے وہ مختلف انبیاء کی مختلف وجوہات کی بنا پر ہے، جس طرح خلیل اللہ کیوں کہا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کے دوست، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو ان کو کلیم اللہ کہا گیا، وہ مختلف وجوہات کی بنا پر کہا گیا، لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ تمام انبیاء پر صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ اچھا، اب آگے آ رہا ہے کہ اور ہم نے روشن واضح نشانیاں دی عیسیٰ کو۔ البینات سے مراد واضح دلائل وہ معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ ان کو کیا عطا کی گئی؟ انجیل عطا کی گئی تھی۔ اب انجیل میں جو تھا بہت ساری چیزوں کی وہ واضح کرتی تھی، بہت ساری حق کی باتوں کو واضح کرنے والی تھی۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے معجزات دیے گئے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور برس والوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بناتے تھے، اور اس میں جب پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور اللہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کسی کے گھر میں غیب کا علم بھی وہ کچھ نہ کچھ رکھتے تھے، یہ بتا دیتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا ہے، کون کیا کھا کے آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا پھر آگے آتا ہے کہ روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی۔ روح القدس سے مراد یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ پنگھوڑے میں تھے، اور ان کی والدہ پہ مختلف الزامات لگا رہے تھے لوگ،
تو کیا ہوا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول پڑے تھے اور انہوں نے خود اپنی گواہی دی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر جب انہیں پھانسی دینے کا وقت آیا، لوگ دینے لگے، کوشش کرنے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کو اٹھا کر لے گئے. اور اس سے مراد جو ہے وہ پاک علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ٹھیک ہے. اب آگے آ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ جو لوگ تھے آپس میں نہ لڑتے. جب ان کے پاس پیغمبر آ چکے تھے، حق واضح ہو چکا تھا، تو وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے. لیکن کیا ہوا، ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایمان لے آئے، کچھ ایمان نہ لائے. اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ چاہتے تو ان کو اس چیز سے روک سکتے تھے، وہ نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کام ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا دنیا بنائی آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیے. اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ سچے راستے پہ چلتا ہے اور کون جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 254. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے ایمان والوں، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے گی، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں دیا ہے، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں بھی ارشاد ہوا ہے، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، میرے راستے میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب دیکھیں کہ قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم سورہ 3 پارے میں پہنچے، لیکن ہم کتنی دفعہ یہ چیز پڑھ چکے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں اور دوں گا، میرے سے تجارت کرو، میں تمہیں اور دوں گا. قیامت کے دن جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہوگی. اس دن کوئی پیسے دے کر جنت نہیں خرید سکے گا، نہ کوئی دوزخ سے جان چھڑوا سکے گا. اس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کہیں آپ کا کام پھنسا ہوتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی سفارش ڈھونڈ کے، کوئی نہ کوئی رشوت دے کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. نہ اولاد اپنی ماں باپ کو بچا سکے گی، نہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو بچا سکیں گے. وہاں پہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ میرے راستے میں خرچ کرو. اسی آگے ایک آ رہی ہے کہ جو کافر ہے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. اب کافر جو ہوتا ہے نا، اب اکثر لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں تو بہت دیتے ہیں، تو کیا اس کا ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ لیکن جو کافر ہے نا، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جتنا بھی دے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے دے. یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کافروں نے کفر و شرک کر کے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. کفر کر کے انہوں نے اللہ کے دائمی عذاب کو مول لیا ہے. ٹھیک ہے، آج کا لیسن جو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیسن جو ہم انشاءاللہ اگلی آیت سے آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا.